مسلم امہ اس وقت بہت سے اندرونی اور بیرونی مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ مختلف ممالک میں جاری خانہ جنگی نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کی آگ بڑھانے میں مسلمانوں کے دشمنوں کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس بات کی باقاعدہ سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ کیا حرب اختیار کر کے مسلمانوں میں مزید انتشار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ شام میں جاری خانہ جنگی نے جہاں مسلمانوں میں تفرقے کو ہوا دی ہے، وہیں شام اور عراق میں داعش کے فتنے نے امت مسلمہ کو شدید پریشانی سے دو چار کر دیا ہے۔ اس سارے حالات میں سب سے بڑا مسئلہ جس نے امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے وہ سعودیہ یمن جنگ کا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں مسلم دنیا کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ذاتی مفاد سے باہر نکل کر مسلمان دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے، اور لگتا ہے کہ عمران خان یہ کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مسلم امہ کے دوسرے بڑے رہنما اور اثاثہ بن سکتے ہیں۔ یمن جنگ کے مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ کامیابی کی صورت میں تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور اس سے یقیناً پوری مسلم امت کو فائدہ بھی ہوگا۔ ایک جانب عالمی تنظیموں کی جانب سے جہاں سعودی عرب کو جنگی جرائم میں ملوث قرار دیا جاتا رہا ہے، وہیں سعودی عرب اور اس کے حلیف ممالک یمن میں جاری بغاوت کو ایران کی کارستانے قرار دے رہے ہیں۔ یمن جنگ سے پاکستان بھی متاثر ہوا ہے۔ ایسا تب ہوا جب سعودی عرب نے یمن جنگ میں پاکستانی فوج سے معاونت چاہی، مگر پاکستان نے اپنے داخلی مسائل اور غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی کے سبب ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس معاملے پر پاکستان کے خلیجی ممالک سے تعلقات میں دراڑ بھی آئی اور تھوڑی تلخی بھی پیدا ہو گئی۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سعودی عرب اور پاکستان میں نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی علامت وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کامیاب دورہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے دوران سعودی عرب کی جانب سے پاکستان پر کی جانے والی مہربانیوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ وزیر اعظم نے کسی بڑی ڈیل کے تحت سعودی عرب سے یہ رعایتیں حاصل کی ہیں۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان اپنی خود مختاری کا سودا کر کے اور یمن جنگ میں حصہ بننے کی شرط پر سعودی عرب سے یہ تمام رعایتیں حاصل کر رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے وزیر اعظم نے دورہ سعودی عرب کے بعد اپنے پہلے ہی خطاب میں تمام خدشات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے یمن جنگ کے حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ پاکستان یمن جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ سعودی یمن جنگ کی وجہ سے امت مسلمہ کو شدید تکلیف کا سامنا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس جنگ میں ثالث بن کر اس جنگ کو ختم کروائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا ہے کہ وہ یمن جنگ کو ختم کرنے کے لیے تمام مسلم ممالک کو جلد ہی اکٹھا کریں گے۔ مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کا یہ اعلان بڑا معنی خیز ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بعد دوسرے پاکستانی وزیر اعظم ہوں گے جو مسلم امہ کے بڑے اور طاقتور ترین رہنما بن کر سامنے آئیں گے۔ اس سے نہ صرف مسلم امہ کو ایک بار پھر اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا، بلکہ پاکستان بھی مسلم امہ کا نیا رہنما بن کر ابھرے گا اور پاکستان اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر عالم اسلام کی قیادت کو لاہور میں اکٹھا کیا تھا، اور اب تمام نظریں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔